اے اللہ، فلسطین کے شہداء کو معاف فرما، زخمیوں کو شفا دے، فلسطینیوں کو امن اور اس کے دشمنوں کو تباہ و برباد کر دے۔ مسجد الحرام کے امام شیخ ڈاکٹر صالح بن عبداللہ کی مسجد نمرہ میں خطبہ حج میں خصوصی دعا۔ خطبہ حج میں کہا، دین پر عمل کرو، زمین پر فساد نہ پھیلاؤ، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ تقوی اختیار کرنا ایمان والوں کی شان ہے۔ والدین سے حسن اخلاق کیا کرو اور وعدوں کو پورا کرو۔ اللہ نے سب مخلوق کو تقوی کا حکم دیا، حرام کاموں سے روکا۔ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تمام کتابوں پر ایمان رکھیں، آخرت کے دن جزا و سزا پر ایمان رکھیں۔ اللہ نے حج فرض کیا ہے، شریعت پر عمل کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ حج اور عمرہ اللہ کے لیے کرو، یہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا۔ شیطان تمہارے درمیان دوریاں ڈالتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے عبادت کرنی ہے۔ بھارت نے پانی کو بطور ہتھیار استعمال کیا، 24 کروڑ عوام کے لیے پانی کی ضرورت کو یقینی بنانا ہے۔ ایسے فیصلے کرنا ہوں گے کہ آنے والی نسلیں ہم پر فخر کر سکیں۔ 1960 کے معاہدے میں پاکستان کے پاس 3 مغربی دریا ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آبی ذخائر سے متعلق اجلاس سے خطاب، کہا، پانی کا اپنا حق محفوظ بنانا ہم سب کے لیے اجتماعی چیلنج ہے۔ حالیہ جنگ میں شکست کے بعد بھی بھارتی دھمکیاں کم نہیں ہوئیں۔ بھارت کے غرور اور گھمنڈ کو سب مل کر خاک میں ملائیں گے۔ معاشی کامیابیاں باتوں سے نہیں عمل سے ملے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر 2 روزہ دورے پر سعودی عرب روانہ، وفاقی وزراء بھی ہمراہ۔ سعودی ولی عہد سے پاک بھارت کشیدگی میں حمایت پر اظہار تشکر کریں گے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل طاہر شمشاد مرزا نے پاک چین تعلقات کو پہاڑوں سے بلند، سمندروں سے گہرا اور فولاد سے زیادہ مضبوط قرار دے دیا۔ کہا، J-10C GF-17 طیاروں اور PL-15 میزائلوں نے پاکستان کی مکمل دفاعی برتری میں اہم کردار ادا کیا۔ جنگ وہ ہارا جس نے جھوٹ بولا، حقائق عوام سے چھپائے۔ بھارت نے پاکستان کی سرزمین پر بلا اشتعال غیر قانونی اور یک طرفہ حملے کیے۔ سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا چینی ٹی وی کو انٹرویو، کہا، جنگ بندی میں عالمی برادری کے کردار کو سراہتے ہیں۔ پائیدار امن صرف بات چیت اور سفارتکاری سے ہی ممکن ہے۔ اصل فتح پائیدار جنگ بندی ہی ہے۔ عالمی برادری کو چاہیے کہ جنوبی ایشیا میں دیر پا امن کے لیے کردار ادا کرے۔ بیلاروس کے وزیر دفاع کا دورہ پاکستان، ہم منصب خواجہ آصف سے ملاقات۔ علاقائی سلامتی، دفاعی تعاون، دفاعی پیداوار اور ٹیکنالوجی کی منتقلی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مسلح افواج کے درمیان باقاعدہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ اور تکنیکی تعاون کے لیے ادارہ جاتی فریم ورک پر اتفاق ہوا۔ خواجہ آصف نے کہا، پاکستان کشیدگی نہیں چاہتا، بھارت کا حملہ غیر ذمہ دارانہ اور اشتعال انگیز تھا۔ پاکستان نے تحمل اور ذمہ داری سے جواب دیا۔ ISPR کے مطابق بیلاروس کے اعلیٰ سطح وفد کا ایئر ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ دشمن پاکستان کی ابھرتی معیشت کو تباہ کرنے کا خواب دیکھ رہا تھا، دشمن کو جارحیت پر منہ کی کھانی پڑی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی نیوز کانفرنس، کہا، دشمن نے ہمارے خلاف پراکسی وار شروع کر رکھی ہے۔ فتنہ الہندوستان پاکستان کا امن داؤ پر لگانے کی سازش کر رہا ہے۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را فتنہ الہندوستان کی سرپرستی کر رہی ہے۔ بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی پہلے دن سے را فنڈڈ ہے۔ کراچی کے لیے ماہانہ ایڈجسٹمنٹ میں بجلی سستی اور باقی ملک کے لیے مہنگی کر دی گئی۔ کراچی کے لیے بجلی کی قیمت میں 2 روپے 99 پیسے فی یونٹ کی کمی کر دی گئی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق دیگر شہریوں کے لیے بجلی 93 پیسے فی یونٹ مہنگی کی گئی۔ نیپرا نے ماہانہ ایڈجسٹمنٹ میں بجلی کی قیمتوں سے متعلق الگ الگ نوٹیفیکیشنز جاری کر دیے۔
سوئس سدرن گیس کو کراچی والوں پر 3 دن کا رحم آ گیا. عید تعطیلات کے لیے نیا شیڈیول جاری کر دیا. جمعے کو گیس کی بندش رات 12 بجے ہوگی. عید کو گیس کی فراہمی صبح 5 بجے بحال ہوگی، جس کے بعد گیس کی بندش نہیں ہوگی، جو عید کے تیسرے دن رات 12 بجے تک فراہم کی جائے گی. £190 ملین کیس میں سزا معطلی کی درخواستوں پر سماعت. اسلام آباد ہائی کورٹ نے 11 جون تک نیب کو اسپیشل پروسیکیوٹر تعیناتی کی مہلت دے دی. دوران سماعت عمر ایوب، بیرسٹر گوہر سمیت پی ٹی آئی ممبران قومی و صوبائی اسمبلی کی کثیر تعداد عدالت کے باہر جمع رہے. بانی کے وکیل سلمان صفدر دلائل میں کہا، یہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف متنازع ترین فیصلہ ہے. جن جج صاحب نے اس کیس کا فیصلہ سنایا، ان کے خلاف سپریم کورٹ کی آبزرویشنز موجود ہیں. پاکستان نے کرپٹو میں بھی بھارت کو پچھاڑ دیا. وائٹ ہاؤس کے بعد پاکستان کرپٹو کونسل کے چیف ایگزیکٹو اور معاون خصوصی بلال بن ثاقب کی امریکی سینیٹرز اور ارکان کانگریس سے ملاقات. دونوں ملکوں میں تعاون سے کرپٹو اور بلاک چین کے مستقبل پر تبادلہ خیال کیا گیا. پاکستان میں اس حوالے سے پیش رفت کے بارے میں بتایا. پنجاب بھر کے لیے ترقیاتی پروگرام لا رہے ہیں. ماحولیاتی اقدامات کے تحت ایک ایپ شروع کی ہے. دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں. ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت گھروں سے کوڑا کرکٹ اٹھایا جا رہا ہے. سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی نیوز کانفرنس. موسمیاتی تبدیلی ایک بڑا چیلنج ہے جس سے نمٹنے کے لیے 100 ارب روپے مختص کیے گئے. نوجوان نسل موسمیاتی خطرے سے نمٹنے میں کردار ادا کرے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.